فرماتے ہیں ایک مرتبہ مکہ معظمہ کے اندر قحط پڑ گیا، لوگ باہر میدان میں نکلے اور استسقاء کی نماز پڑھی۔ مسلمانوں کا طریقہ ہے کہ جب بارشیں بند ہو جاتی ہے، قحط پڑ جاتا ہے، مسلمان میدان میں نکل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ زاری کرتے ہیں، آہو زاری کرتے ہیں، گڑ گڑا کر کے رو رو کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعاؤں کے بدلے میں، اس نماز کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں برسا دیتے ہیں۔ اسی طریقے پر مکہ والے بھی باہر میدان میں نکلے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بارش مانگی، دعائیں کی، لیکن کوئی بارش نہیں ہوئی۔ دوسرے دن دوبارہ نکلے، پھر دعا مانگی، پھر بھی کوئی بارش نہیں ہوئی۔ تیسرے دن پھر نکلے، پھر دعا مانگی اور نماز پڑھی، استسقاء پڑھی، لیکن کوئی بارش نہیں ہوئی۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں ان دنوں کے اندر میں بھی مکہ معظمہ کے اندر موجود تھا، میں نے دل ہی دل میں کہا میں اکیلے میں نکلتا ہوں اور جا کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عبادت کر کے اللہ کے سامنے رو رو کر کے دعا مانگتا ہوں۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دعاؤں کو قبول فرما کر کے، ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دعاؤں کے بدلے میں اس مکہ معظمہ کے والوں کے اوپر بارش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ بارش فرما دے۔ فرماتے ہیں میں اس نیت سے شہر سے نکلا، پہاڑ کی طرف چلا، ایک غار کے اندر داخل ہو گیا۔ اب میں تیاری کر رہا تھا کہ ایک غلام آیا جو رنگ کا کالا تھا، حبشہ کے رہنے والوں میں سے تھا، حبشی غلام آیا۔ میں نے جب اس کو دیکھا تو میں ایک چٹان کے اوٹ میں ہو گیا، میں دیکھ رہا ہوں کہ کیا کر رہا ہے۔ اس نے نیت باندھی، اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، سجدے میں چلے گئے، سجدے میں دیر ہو گئی، میں اس کے قریب ہو گیا، آہستہ آہستہ میں نے اس کے قریب ہو کر کے کان لگایا، یہ کیا کہتا ہے؟ تو وہ غلام کو میں دیکھ رہا ہوں، وہ غلام کیا کہہ رہا ہے؟ تو وہ کہہ رہا ہے مولائی کریم یہ تیرے بندے ہیں، مولائی کریم وہ غلام کہہ رہا ہے مولائی کریم یہ تیرے بندے ہیں، مولائی کریم یہ تیرے گھر کے قریب رہنے والے ہیں، مولائی کریم یہ تیرے حبیب کے شہر کے بندے ہیں، مولائی کریم یہ تیرے گھر کے ہمسائے ہیں، مولائی کریم یہ قریش ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کنبہ ہے، مولائی کریم 3 دن مسلسل انہوں نے بارش مانگی لیکن بارش نہیں ہوئی۔ الہی مولائی کریم میں تیرے عزت اور جلال کی قسم ہے، مجھے میں تیرے عزت اور جلال کی قسم کھاتا ہوں، جب تک اس وقت تک میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا، جب تک بارش نہیں ہوتی ہے، جب تک بارش نہیں برساؤ گے میں سجدے سے سر نہیں اٹھاؤں گا۔ میں حیران ہو گیا، عبداللہ مبارک فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا، ایک نوجوان لڑکے کو دیکھو، اس کے رنگ کو دیکھو، اس کی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر اس جرأت کو دیکھو۔ فرماتے ہیں میں سر نہیں اٹھاؤں گا جب تک بارش نہیں برساؤ گے۔ فرمایا عبداللہ مبارک فرماتے ہیں تھوڑی ہی دیر میں دیکھا بادل آئے اور بارش ہو گئی، میں حیران ہو گیا۔ وہ غلام اٹھ کر کے چلے، میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، میں نے دل میں دیکھا بڑا کمال والا آدمی ہے، کمال کی قدر وہ کرتے ہیں جو خود با کمال ہوتے ہیں۔ عبداللہ مبارک فرماتے ہیں میں اس کے پیچھے پیچھے چلا، وہ شہر کے اندر آ کر کے ایک محلے کے اندر جا کر کے ایک گھر کے اندر جا کر کے داخل ہوا، میں جا کر کے اس گھر کے دروازے کے سامنے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہاں سے ایک آدمی نکل آیا، میں نے اس سے پوچھا یہ مکان کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ فلاں بندے کا مکان ہے۔ میں اس فلاں بندے سے ملاقات کی، میں نے اس بندے سے کہا مجھے ایک غلام چاہیے، میں ایک غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا میرے پاس بہت سارے غلام ہیں، میں آپ کو غلام دے دوں گا۔ فرمایا وہ اندر چلے گئے، ایک غلام لے کر کے آیا جو رنگ کا سرخ سفید تھا، بڑا بہترین ہٹا کٹا بہترین غلام تھا۔ اس نے کہا ماشاءاللہ یہ بہترین غلام ہے، طاقتور بھی ہے، ایماندار بھی ہے اور ساتھ ساتھ کام کرنے میں بہت چالاک ہے اور بڑا بہترین کام کرنے والا ہے، یہ غلام لے لو۔ میں نے کہا یہ غلام مجھے نہیں چاہیے، آپ کے پاس اور غلام ہو تو دکھا دیجئے۔ وہ ایک اور غلام لے کر کے آیا جو اس سے بھی زیادہ طاقتور تھا، اس سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، اس سے بھی زیادہ ہٹا کٹا تھا۔ میں نے کہا یہ غلام بھی نہیں چاہیے، کوئی اور غلام دکھا دیجئے۔ اس بندے نے کہا، اس آدمی نے کہا میرے پاس تو ایک غلام رہ گیا ہے لیکن وہ آپ کے کام کا نہیں ہے، انتہائی سست ہے، کام نہیں کر سکتا ہے، وہ آپ کے کام کا نہیں ہے، آپ اس کو انتہائی سست بندہ ہے۔ میں نے کہا ذرا دکھا تو دیجئے۔ جب اس نے دکھا دیا، باہر نکالا، میں نے اس کو پہچان لیا، وہی بچہ تھا، وہی غلام تھا۔ میں نے کہا مجھے یہ غلام چاہیے۔ اس نے کہا یہ تو کسی کام کا نہیں ہے، یہ تو انتہائی سست ہے، انتہائی کاہل ہے، آپ اس کو خریدنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا ہاں میں اسی غلام کو خریدنا چاہتا ہوں جو آپ کو سست نظر آ رہا ہے، آپ کو کاہل نظر آ رہا ہے، میں اس بچے کے خریدنے کے لیے آیا ہوں۔ فرمایا کتنے کا ہے؟ میں نے اس سے پوچھا یہ کتنے کا بیچو گے؟ اس نے کہا میں نے تو خود اس کو
خریدا ہے 20 دینار کا، لیکن یہ 10 دینار کا بھی نہیں ہے، یہ 10 دینار کا بھی نہیں ہے۔ عبداللہ بن مبارک نے ارشاد فرمایا کہ میں نے اس کو کہا میں اس کو 20 دینار ہی میں خریدوں گا۔ میں نے 20 دینار دیے، بچے کو اٹھا کر کے، غلام کو لے کر کے گھر لے کر کے آیا۔ غلام نے مجھے کہا عبداللہ بن مبارک آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ میں تو آپ کا خدمت نہیں کر سکوں گا، آپ نے مجھے کیوں خریدا؟ اتنا پیسے ضائع کر دیے، میں تو کسی کام کا نہیں ہوں، میں تو خدمت نہیں کر سکتا ہوں۔ اس نے بھی آپ کو بتا دیا انتہائی سست ہے، انتہائی کاہل ہے، پھر بھی آپ نے مجھے خرید لیا۔ عبداللہ بن مبارک فرماتے ہیں میں نے اس سے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے برجستہ جواب دیا الاحبۃ تعرف الاحبہ، محبوب کا نام خود جانتا ہے۔ لیمر فرماتے ہیں اس نے وضو کرنا چاہا، وضو کا ارادہ کیا، میں خود اٹھا اس کے لیے وضو کا پانی لے کر کے آیا، برتن لے کر کے آیا، اس کو وضو کرایا، اس کو پانی دیا، اس کے جوتوں کو اس کے لیے سیدھا کر دیا، اس نے وضو کیا، نماز پڑھی، سجدہ کے اندر چلے گئے، میں اس کے قریب ہو گیا تو وہ سجدے کے اندر کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ سجدے کے اندر پڑھ رہا تھا یا صاحب السر ان السر قد ظہر ولا اريد حیاتی بعد ما اشتہر، اے مولا کریم، اے رازوں کو جاننے والے، آج تک میں تیری عبادت کر رہا تھا، میں تیرے ساتھ دوستی لگایا ہوا تھا، مولا کریم آج تک یہ سب کچھ خاموشی کسی کو پتہ نہیں تھا، میرے و تمہارے درمیان جو یاری تھی، جو دوستی تھی، جو محبت تھا، جو آپ کی عبادت میں کر رہا تھا، مولا کریم رازوں کو جاننے والے میرے راز فاش ہو گیا، عبداللہ بن مبارک کو پتہ چل گیا، مولا کریم اس کے بعد اب میں زندگی کو نہیں چاہتا ہوں، مولا کریم مجھ سے میری زندگی لے لے۔ فرمایا تھوڑی دیر تک وہ خاموش رہا، اس نے کوئی حرکت نہیں دی، میں نے حرکت دے دی تو وہ گر کر کے وہ مر گیا تھا۔ فرمایا میں نے تجہیز و تکفین کی اور دفن کر دیا۔ رات کو میں نے خواب میں دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر کے آئے، میں خواب دیکھ رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، دائیں طرف ایک انتہائی خوبصورت ایک نوجوان بزرگ بیٹے ہیں، دوسری طرف وہی کالا غلام بیٹا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا، فرمایا عبداللہ ابن مبارک اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے جزائے خیر دے دے، آپ نے میرے محبوب کے ساتھ اچھا سلوک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے بہترین بدلہ نصیب فرمائے، آپ نے ہمارے محبوب کے ساتھ بہت اچھا معاملہ کیا، بہت اچھائی کی۔ میں نے کہا یا رسول اللہ کیا یہ تمہارا حبیب ہے، یہ تمہارا محبوب ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں یہ ہمارا حبیب ہے، ہاں یہ ہمارا حبیب ہے۔ کمال والوں کو کمال والے جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ سچا معاملہ کرتا ہے، انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اخلاص سے کرتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے زبان کے اندر وہ برکت ڈال دیتے ہیں، وہ جو کچھ بھی مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو بھی مانگتا ہے، جو بھی دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دعاؤں کو قبول فرما کر کے وہ سارے کچھ عنایت فرما دیتا ہے۔ اگر ہم بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سچائی کے ساتھ کریں